अपनी मुख्तसर करते हुए रुखसत हो जाऊंगा। ज़्यादा तवील तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे मुक़र्रिरीन यहाँ पर मौजूद हैं और आपको उनको भी समाअत फरमाना है। तो मैं अपनी बात को 10 से 15 मिनट में खत्म कर दूंगा और अपनी बात का आगाज इस बात से करूंगा कि हिंदुस्तान की सियासत 2014 में एक नई करवट लेना शुरू की और 2014 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को आपस में बांटने की एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए नफरत की सियासत को आगे बढ़ाया गया और मजहब के नाम पर बांटकर इस मुल्क को कमजोर करने की एक मुनज़्ज़म साजिश रचाई गई और हिंदुस्तान का दस्तूर हिंदुस्तान के हर शहरी को बराबर का हक देता है। हिंदुस्तान का दस्तूर ये नहीं कहता कि ये अव्वल दर्जे का शहरी है या ये दूसरे दर्जे का शहरी है, बल्कि हमारे मुल्क का दस्तूर हिंदुस्तान में रहने बसने वाले और पैदा होने वाले को, हर किसी को, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाला क्यों न हो, उसको बराबर का हक देता है। और दस्तूर ने न सिर्फ बराबर का हक दिया बल्कि हमारे दस्तूर ने हर किसी को आजादी के साथ अपने मजहब पर चलने का भी इख्तियार दिया। हिंदू को इख्तियार है कि वो अपने मजहब पर बराबर चले, तो मुसलमान को भी हक व इख्तियार दस्तूर ने दिया कि वो अपने मजहब पे बिना खौफ के अपने मजहब पर चलते रहे। सिखों को भी उनके मजहब पर चलने का हक दिया तो ईसाइयों को भी दिया। तो बहरहाल हर मजहब के मानने वालों को ये दस्तूर ने इख्तियार व हक दिया कि वो अपने मजहब पर आजादी के साथ अपनी इबादतें कर सकते हैं और अपने मजहब पर अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। लेकिन आपने, हमने, सबने देखा है कि 10 बरस से सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो आज अगर मैं आपके दरमियान में खड़ा हूं तो यही बात कहने के लिए खड़ा हूं कि सबसे पहले तो हमको आपस में मजहब के नाम पर नफरत को पैदा करने वालों को कमजोर करना होगा और हमको इनके इश्तियाल में आए बगैर हिंदुस्तान जो एक गुलदस्ता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, इस गुलदस्ते को साथ में रखते हुए हम सबको एक होकर अपने हक की लड़ाई को लड़ना होगा। अगर हम भी उनकी साजिशों का शिकार हो जाएंगे और मजहब के नाम पर अलहदगी इख्तियार करेंगे तो फिर हम उन अनासिर को कामयाब कर रहे हैं जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। और आपने, हमने मुसलसल देखा है कि 10 बरस से अगर इस मुल्क में नाइंसाफी का अगर कोई शिकार हो रहा है तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर जगह पर मुसलमानों को दूसरे दर्जे की शहरी की नजर से देखा जा रहा है, तो उसको सिर्फ या कभी गोश्त के नाम पर या अजान के नाम पर या हिजाब के नाम पर
اس پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے. کبھی حجاب کے نام پر اس کو تعلیم کو ترک کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے تو گوشت کے نام پر یا بیف کے نام پر بازاروں میں اس کو لوچا جاتا ہے اور پھر غیر غلط باتیں کہتے ہوئے رامزادے فلاں-زادے کہتے ہوئے ان کو ڈرایا اور مارا جاتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ طلاق ثلاثہ کا قانون ہے تو پھر وہ بنایا گیا تو اس کے بعد CANRC کا قانون اور آج آپ اور ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو وقف کے جو ترمیمات لائے گئے اس کے احتجاج میں آپ اور ہم یہاں کھڑے ہیں. تو میں یہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کیا ہندوستان کا مسئلہ مسلمان ہے؟ ہندوستان کا مسئلہ مسلمان نہیں ہے. ہندوستان کا اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ روزی کا ہے، وہ روٹی کا ہے، وہ خوشحالی کا ہے، وہ ترقی کا ہے، وہ نوکری کا ہے. لیکن آج ہندوستان پر مہنگائی کی بات نہیں ہوتی، روزی روٹی کی بات نہیں ہوتی، ہندوستان کی کمزور معیشت کو استحکام دینے کی بات نہیں ہوتی. ہندوستان میں آج کئی لوگ کے پاس شوچالے نہیں ہے اس کی بات نہیں ہوتی. لیکن اگر ہوتی ہے تو صرف نفرت کی بات ہوتی ہے، تو صرف مذہب کی. اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ قانون بن رہے ہیں تو صرف اور صرف مسلمانوں کو کمزور کرنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے. اور یہ قانون بھی اگر بنایا گیا تو میں بھی 6 مرتبہ مسلسل ایوان اسمبلی میں مجلس کے نمائندگی کرتا ہوا حلقہ چندرائن گٹے کی عوام نے مجھے منتخب کیا، ایوان میں گیا. کئی قانونی ترمیمات کو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، ہمارے سامنے آئے ہیں. قانون کیوں بنتا ہے؟ قانون اس لیے بنتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چائلڈ رائٹس ہے، وومن رائٹس ہے، تو کس کے لیے ہے؟ یہ قانون اس لیے بنتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہو. قانون اس لیے بنتے ہیں کہ بچوں کے حقوق کا تحفظ ہو. تعلیم کے اگر قانون بنتے ہیں تو صرف اس لیے بنتے ہیں کہ ہر کسی کو تعلیم ملے اور تعلیم کا تحفظ ہو. تو آج اگر وقف قانون میں اگر ترمیمات لائے گئے ہیں تو وقف کا تحفظ نہیں ہے بلکہ وقف کی تباہی کے لیے یہ قانون لایا گیا. مجھے بتانے والوں کہ اس نئی ترمیمات میں کون سا وقف کا تحفظ ہو رہا ہے یا واقف کا تحفظ ہو رہا ہے یا وقف کرنے والے نے جن مقاصد کے لیے وقف کیا ہے اس کا تحفظ ہو رہا ہے. اس میں وقف کے تحفظ کی کوئی بات نہیں. کیا وقف کے قابضداروں کو ہٹانے کی کوئی بات ہے؟ واقف کے منشے و مقصد کے خلاف میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو سزا دینے کی کوئی بات ہے؟ نہیں ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قانون صرف اور صرف وقف کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور آج اگر ہم یہ بات سمجھیں گے کہ اس قانون کے بننے سے یا اس کے ترمیمات سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، ہمارا کیا فائدہ ہوا ہے آج تک، اگر کوئی فرد یہ سوچ رہا ہے تو میں اس شخص کو آج جواب دینا چاہتا ہوں کہ آج ہماری جتنی مساجدیں ہیں اس قانونی ترمیمات کے بعد، اس قانون کے بعد میں آج ہماری مساجدیں محفوظ نہیں ہیں. آج اس قانون کے بعد میں ہمارے عاشورخانے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے درگاہوں کے خانقاہ محفوظ نہیں، اور آج اس قانون کے بعد عاشورخانے محفوظ نہیں ہے. تو آج آپ اور ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو بھی اعلانات ہوں گے، احتجاجی پروگرام ہوگا،
ہم کو لبیک کہتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم منظم نہیں رہیں گے، متحد نہیں رہیں گے اور صرف انہی باتوں میں مبتلا رہیں گے کہ اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے، تو میرے بھائی ہم ایسے سوالات یا ایسے باتوں سے ہمارے مخالفین کو ہم مستحکم کر رہے ہیں، مخالفین کو کامیاب کر رہے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ یہ قانون جو بن رہا ہے آگے جا کر، شاید میں غلط ہوں، میری بات سے کوئی اتفاق نہ کرے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج یہ ملک ہم سے ہماری شریعت کو بھی چھیننا چاہتا ہے۔ اگر آج اس قانون کے خلاف ہم منظم ہوں گے، متحد ہوں گے اور لبیک کہتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ کے پرچم تلے ہم ایک جگہ جمع ہو کر آگے بڑھیں گے، تو اس قانون کو ہم واپس لینے کے لیے ہم اور آپ کا اتحاد مودی سرکار کو مجبور کرے گا کہ وہ قانون کرے۔ اسی وقت واپس لیا جائے گا جب ہم اور آپ مل کر منظم ہو کر جدوجہد کریں گے۔ اگر ہم اپنی جدوجہد میں صرف جوش رکھیں گے تو یاد رکھو صرف جوش سے منزل نہیں ملتی، اگر منزل کو حاصل کرنا ہے تو ہم کو جوش کے ساتھ ہوش مندی کی بھی ضرورت ہے، اور جس قوم کے پاس جوش بھی ہے، ہوش بھی ہے، تو کامیابی و کامرانی اس قوم کی یقینی ہے۔ ہم کو بے شک جوش کی ضرورت ہے، لیکن جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہے، جوش و ہوش کے ساتھ عزم کی بھی ضرورت ہے، ارادوں کی بھی ضرورت ہے، ہمت کی بھی ضرورت ہے، اور ہم کو اپنے احتجاج، اپنے جوش، اپنے جذبے کو دستور کے دائرے میں رکھنا ہوگا۔ ہم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کے ذریعے ہمارے دوسرے شہریوں کو تکلیف ہو۔ ہمارا احتجاج ہمارے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارا احتجاج ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے احتجاج، ہمارے جوش، ہمارے جذبے کو، ہماری ہمت کو دیکھ کر ایک ہندو بھائی بھی ہمارے احتجاج میں جڑ جائے۔ ہمارا احتجاج ایسا ہونا ہے کہ ہمارے احتجاج میں سکھ بھی آ جائے، عیسائی بھی آ جائے، اور ہر سیکولر ہمارے احتجاج میں آ جائے۔ یہ ایک حکمت کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ قانون بہت ہی کالا قانون ہے، میں کہوں گا، اور بہت ہی خطرناک قانون ہے۔ اگر آج ہم اس قانون کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں رہیں گے تو ہمارے مساجد خطرے میں ہے، درگاہیں خطرے میں ہے، عاشور خانے خطرے میں ہے، ہماری عبادت گاہیں خطرے میں ہے، اور اس قانون کے بعد آئندہ نشانہ اگر کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف شریعت محمدی ہوگا، اور ایکسا سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے وہ اور ہمت کے ساتھ ہم کو ان کی ہمتوں کو توڑنا ہے، تو ہماری صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا۔ بہت چیزیں ہیں اس قانون میں، مختلف قائدین، علماء کرام و مشائخین اعظام نے بیان رکھی ہوں گی، بات لمیٹیشن ایکٹ کے بارے میں کہا ہوگا، یا پھر آج ہم کہتے ہیں کہ دستور کے خلاف ہے۔ تو میں نے اپنی گفتگو سے پہلے یہ بات کہا کہ دستور نے ہر ایک کو برابر کا حق دیا ہے، لیکن آج جب ہم اس قانون کو دیکھتے ہیں تو ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں جو چیزیں ہیں، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب کو برابری کا حق دیا جائے، برابری چاہتے ہیں۔ ہندو اینڈومنٹ ایکٹ میں کئی اختیارات ہیں، لیکن یہاں اس نئے قانون میں
آپ بتائیے کہ ہندو انڈومنٹ بورڈ میں مسلمان نہیں جا سکتا، لیکن وقف بورڈ میں ایک غیر مسلم بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر کیا بات ہے کہ نہیں، اس کو اچھے سے چلانے کے لیے اور سہارا لیتے ہیں تو سیکولرزم کا وقف بورڈ ہی ملا تھا نریندر مودی صاحب کو اپنے سیکولرزم کو دکھانے کے لیے۔ اگر سیکولرزم دکھانا تھا تو وہ حجاب کرنے والی بچی کو پڑھنے دیا ہوتا۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو بیف کے نام پر مارنے پیٹنے والوں کو سزا دینا تھا۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو پھر وہ گجرات میں عصمت ریزی کرنے والوں کو رہائی نہیں دینا تھا۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو احسان جعفری کی بیوہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہی ان کو انصاف دلانا تھا۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو قاتلوں کو برابر کی سزا دینی تھی، لیکن ایسا نہیں۔ سیکولرزم صرف قانون میں، یہ کون سی بات ہوئی؟ اب ایسا حال ہو گیا ہے، اگر میں موٹی بات میں سمجھانا چاہوں تو ایسا ہو گیا ہے کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے، میرے سگردادا نے میری اولاد کے لیے، آنے والی اولاد کے لیے کچھ زمین جائیداد گھر دے کر گئے۔ اب وہ میرا اختیار ہے کہ میں جیسے چاہے چلا لوں۔ میرے باپ کی جاگیر ہے، میرے دادا کی جاگیر ہے، میرے سگردادا کی جاگیر ہے، مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کو ایسا نہیں چلانا، اس کو ویسا چلانا۔ ارے بابا، دینے والے کون ہیں؟ دینے والا میرا باپ ہے، میرا دادا ہے، میرا سگردادا ہے۔ مطلب یہی ہے، آج جس طریقے سے وقف بورڈ اور اوقافی زمین میں مداخلت ہو رہی ہے، کل کے دن یہی ہوگا کہ اگر آپ کے باپ دادا نے آپ کو گھر دے کر گئے ہیں تو یہ لوگ بولیں گے کہ نہیں، تم کو گھر چلانا نہیں آ رہا، ہم تمہارے گھر کو چلائیں گے۔ ایسا ہی ہو گیا ہے، یہی ہے۔ ارے آپ غور کریے، خدا را بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں ہیں کہنے کی، سننے کی، رکھنے کی، لیکن وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ خدا را انتشار اور منتشر مت رہو۔ خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اگر آج ہم منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارے حقوق ہمارے ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ میں یہ بھی بات کہوں گا کہ آنے والے کل میں اگر ایکسٹرا سول کورٹ کو نافذ کرنے کا ان کا ایک ارادہ ہے اور اس کے طرف یہ بڑھ رہے ہیں تو اس بات پہ بھی تعجب نہیں ہوگا کہ اقلیتوں کو جو دستور میں دفعے 2930 کے تحت اقلیتوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، آنے والے کل میں وہ ایک قانون کے ذریعے ان اختیارات کو بھی ختم کریں گے، چھین لیں گے اور اقلیتی اداروں کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے، تعلیمی اداروں کو۔ ارے ان کی ایک سازش ہے جس کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک نفرت کی سیاست کو آگے بڑھائیں، اور ہم کو اور آپ کو ان نفرتوں کا شکار ہونا نہیں ہے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں، آج میں یہاں پر کھڑے ہو کر میرے سیکولر ہندو بھائیوں سے، سیکولر سکھ بھائیوں سے، سیکولر عیسائی بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ یہ معاملے کو صرف مسلمانوں کا معاملہ نہ سمجھے، بلکہ یہ معاملہ ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے امن پسند اقلیتوں کا، مسلمانوں کا ہے۔ اور ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ یہ قانون کے خلاف ہماری لڑائی ہے، تو یہ لڑائی
दायरे दस्तूर में है। जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे। हम दस्तूर के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? लड़ाई, हम इस लड़ाई के जरिए दस्तूर में जो हक, जो इख्तियार जो मुसलमानों को दिया गया है, उसका मुतालबा कर रहे हैं। दस्तूर ने हर एक को बराबर का हक दिया, बराबरी का इख्तियार दिया, हर किसी को अपने मजहब पे चलने का इख्तियार दिया। तो मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि आप लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी हुक्म होगा, उस हुक्म पर लब्बैक कहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये कानून में एक और बहुत ही खतरनाक बात है। ASI की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बहुत ही खतरनाक बात है। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में जो मसाजिदें हैं, बहुत से मसाजिदों में एक वक्त की भी नमाज नहीं होती। बहुत मसाजिदों में सिर्फ ईद की नमाज होती है, तो बहुत से मसाजिदों में सिर्फ जुमा की नमाज होती है। अरे आप बताइए, कागजात तो है, कागजात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जहां पे कागजात नहीं है। वक्फ यूजर भी है, इसको भी क्या है हमारे कायदीन बयान करेंगे। अरे मक्का भी क्या है? वक्फ यूजर ही है। लेकिन आप बताइए कि ये लोग सिर्फ अपनी तादाद, अपनी अक्सरियत का एक फायदा उठाते हुए जमहूरियत में एक सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को हरासा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और उनकी हक तलफी कर रहे हैं और उनके हुकूक को छीनने की एक कोशिश कर रहे हैं। हमें इस मुल्क की अदलिया पर पहले भी यकीन था, अभी भी यकीन है, आने वाले कल में भी यकीन रहेगा। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मसले पर भी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अदालत पे यकीन किया, अदालत के फैसले का एहतराम किया, अदालत के फैसले की इज्जत की और अदालत के एहतराम का सबूत दे दिया और अदालत के फैसले को कबूल किया। वो अलग बहस है कि उस फैसले में क्या क्या बातें थी, उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार था, है और रहेगा। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा। इस मुल्क को जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान अपने सीनों को पेश करेगा और इस मुल्क की हिफाजत करेगा। लेकिन ये भी जरूर कहूंगा, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया, तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गोली मारेंगे, तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। अगर हमारे बच्चियों को हिजाब के नाम पर तालीम से महरूम रखेंगे तो तब भी एहतजाज करेंगे। अगर रामजादे फुलाजादे कह के हमको मारेंगे, गाली देंगे, तब भी हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ आज भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज, हमारा एहतजाज दस्तूर के दायरे में रहेगा, कानून के दायरे में रहेगा और कानून के दायरे में रहते हुए हम अपना एहतजाज करेंगे और अपने मकसद को हासिल करेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ आज जलसों में शिरकत कर लिए,
इससे नहीं बल्कि हमको आज इस मुकाम से तय कर उठना होगा कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम तले जो भी एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान होगा, हम खाने से खाना मिलाकर इस एहतजाज में शरीक होंगे। किसानों ने क्या खूब एहतजाज किया था, क्या किसानों ने एहतजाज नहीं किया? कानून को वापस लेना नहीं पड़ा? तो हम भी अगर वैसा ही या उससे अच्छा एहतजाज करेंगे, मुनज़्ज़म रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, तो जरूर हमारा एहतजाज, हमारा इत्तेहाद मोदी सरकार को मजबूर करेगा कि वो इस कानून को वापस, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करे। मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि हम कामयाब और कामरान होंगे। बस आप मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, और जो भी एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान होगा लब्बैक कहते हुए आगे बढ़िए। और भी बहुत से मुक़र्ररीन हैं, तो मैं आप तमाम से इजाजत लूंगा। बहुत साल बाद आपसे मुलाकात हुई है। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को ऐसे ही कायम रखे। अल्लाह इस गुनहगार को इस मोहब्बत का हक अदा करने का मौका दे। मैं कुर्बान जाऊं आपकी इस मोहब्बत को। हर वक्त आपने मजलिस का और मेरा तो भरपूर साथ दिया है। मैं ममनून मशकूर हूं और ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ये बारिशों के बाद मजलिस का जलसा होगा। इंशाअल्लाह इसमें तफसीली खिताब होगा और जो सुनने आते हैं वो जरूर सुना के जाओ। अब आपसे रुख़्सत चाहूंगा। इसको चलते हुए हमारे हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब मौजूद है। मैं शब्बीर साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 महीने से इमाम और मौज़मीन का जो तनख्वाह है वो नहीं दिए। रमजान में आ गई, मैंने भी चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की है। मेरी नुमाइंदगी को आपकी नुमाइंदगी के जरिए और ताकत मिलेगी। उम्मीद करूंगा कि आप इनके लिए भी नुमाइंदगी करेंगे।